مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو احناف ہیں، جو فقہ حنفیہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، آپ کا قرآن و حدیث سے کیا تعلق ہے؟ جی تو آپ اس چیز کو ذرا ڈیفائن کریں کہ کیا فقہ حنفیہ قرآن و حدیث سے الگ کوئی چیز ہے، یا یہ قرآن و حدیث کو ہی فالو کرتے ہوئے کسی مسئلے کا حل نکالتی ہے؟ اس کی ذرا تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اہل حدیث بزرگ اور اہل سنت جو شرک وجہ سے پاک ہیں وہ اہل سنت. بعض لوگ بدعات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. تو بہرحال اس مسئلے میں میرے پیارے بیٹے صاحب کوئی اختلاف نہیں. دیکھو، اہل سنت بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں اور اہل حدیث حضرات ہمارے بزرگ ساتھی وہ بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. دونوں فالو کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں. مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس کو مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے. توجہ سے سنو، یاد کرو بچوں، سارے یاد کرو، توجہ سے سنو کہ جو مسائل قرآن اور حدیث میں صراحتاً نہیں، مثلا 100 بھینسوں میں کتنی زکوٰۃ ہے، یا مکھی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کو 3 پوتے دے کر گرا دو، ایک اس کے پر میں شفا ہے، ایک میں بیماری ہے، تو یہ حدیث میں ہے. لیکن اگر جگنو گر جائے، مکھی کا ذکر تو ہے، یا پسو یا کٹمل، دنیا جہان کے چھوٹے بڑے جانور ہیں، وہاں کیا کریں؟ وہاں کیا کریں؟ یہاں مسئلہ پھر آ جاتا ہے اہل حدیث حضرات کا اور ہمارے اہل سنت بزرگوں کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اب اس کا ہم کیا جواب دیں؟ سارا کام یہاں سے خراب ہو جاتا ہے. مثلا اگر وہ کہتے ہیں آمین اونچی آواز سے ہے اور ہم کہتے ہیں آہستہ آواز سے، دونوں طرف دلیل ہے نا، تو یہ تو لڑائی ہی نہیں ہے. یہ تو شافعی بھی تو فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے، یہ تو لڑائی نہیں ہے، جھگڑا ہی نہیں، دونوں طرف جہاں دلائل ہے. اس لیے میں نے نماز نبوی اہل حدیث اس کا جواب نماز نبوی لکھا ہے 2 جلدوں میں. اس میں نے یہی لکھا ہے کہ شافعی اہل حدیث ہمارے بزرگ جو بھی نماز پڑھتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت ہے، لڑائی جھگڑے مناظرے مت کرو. آپ دن رات کہتے ہیں کہ آپ اپنی نماز ثابت کرے، تو میں نے کہا چلو یہ لے لو. اور آپ جو ہمارے اوپر اشکالات کرتے ہیں اس پوری کتاب میں، ڈاکٹر شفیق صاحب، زبیر رضائی صاحب ہمارے بزرگ مرحوم، تو اب اس کا یہ جواب ہے. اور جن اصول کے تحت آپ نے ہمارے اوپر اشکال کیے، اسی اصول کے تحت میں نے آپ کی وہ کسوٹی اور تھرمامیٹر رکھ کر پھر میں نے تمام آپ کی روایت کو اس کسوٹی سے اور اس تھرمامیٹر سے جو ہے نا اس کو پرکھا ہے. مثلا سفیان مدلس سے روایت غیر صحیح ہے ان کی، یہ ترک رفعت ان کی، لہٰذا ضعیف. تو میں نے 7 ایسی روایتیں نکال دی جو ان کی کتاب میں تھی، ان کو صحیح کہا نماز نبوی میں، اور اس میں سفیان مدلس موجود ہے، روایت غیر صحیح ہے ان کی. اور 49 ایسی روایتیں نکالی جنہوں نے نماز نبوی میں اس کو صحیح کہا، اور میں نے کیا کہا کہ اس میں تو مدلس فلانا موجود ہے، اتفاقی روایت معنعن ہے، غیر صحیح ہے ان میں، تو اس کا جواب. تو بہرحال دونوں طرف جہاں دلائل ہو تو وہاں پریشانی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. اور یا صراحتاً وہ چیز ہماری نظر سے اوجھل ہو، اس لیے کہ ہم مجتہد نہیں ہیں، تو وہاں پر پریشانی بنتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر مکھی گر جائے تو آپ جواب حدیث سے دے سکتے نہیں دے سکتے؟ بولو جی اب اگر جگنو گر جائے، پسو گر جائے، کٹمل گر جائے تو پھر کیا کرو گے؟ پتنگ گر جائے پھر کیا کرو گے؟ چپ. تو لذیذ رات اب یہاں کیا کریں؟ تو قرآن حدیث میں نہیں. تو ہم نے کہا ذکر مکی کا ہے، مراد وہ چھوٹا جانور ہے یا بڑا جس میں ذاتی خون نہ ہو. اب سارے جو چھوٹے چھوٹے جانور جس میں ذاتی خون نہ ہو تو اس کا حکم ہمارے سامنے آ گیا. فقہاء نے لکھ لیا کیا کہ اس میں ذاتی خون نہیں ہے، لہٰذا اسے کھانے پینے چیز ناپاک. سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. یہاں مسئلہ آگے نہیں آگے. تو اہل حدیث کیا کرے گا؟ ایک اور مثال بھی دیتا ہوں، عجیب مثال سنو. جی رفع دین سنت ہے، آمین بالجہر اونچی آواز سے سنت ہے، دن رات کہتے نہیں کہتا، اور کہتے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ فرض اور واجب، کہتے نہیں کہتا. تو کوئی واجب کو بھی مان گئے اور سنت کو بھی مان گئے نا، بولو نا، مان گئے نا. جب مان گئے، اچھا یہ فرض اور سنت کو مانتے ہیں. 1 2 نماز نبوی فرض اور سنت سے بھرا ہوا ہے اور مکروہ سے، یہ مکروہ ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے. بخاری شریف کو دیکھو، باب فرضیہ، باب وجوب، باب کراہیت،
ان اس میں بھی فرض واجب سنت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ گویا کہ فرض واجب سنت کو مانتے ہیں، تو انہیں ایک چیز کو کیا کہا؟ فرض. امام کی سورہ فاتح فرض، رکوع فرض، 2 سجدے فرض وغیرہ یہ کہتے ہیں، قیام فرض، قرات فرض. ہاں تو ہم کہتے ہیں ہم تو قرآن حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن و سنت اور اجماع قیاس کو بھی مانتے ہیں، تو یہ سب کو ملا کر ہم کہتے ہیں نماز میں 13 فرائض. کتنے فرائض ہیں؟ 13. 14 واجبات ہیں، 22 سنت ہیں، 18 مفسدات ہیں، 54 مستحبات ہیں، 54 مکروہات ہیں. یہ ہم کہتے نہیں کہتے؟ بولو کہتے نہیں کہتے؟ اب حدیث کو ہم کہتے ہیں. یہاں آگے ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں. اب یہ بہت اہم نقطے کی بات ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے، بہت علم آپ کو دے رہا ہوں. تو میں کیا بتا رہا تھا کہ یہ جو لکھی پھر آتا ہے تو یہ بھی کہیں کہ کتنے فرائض، کتنی سنتیں ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے مکروہات ہیں اور کتنے مستحبات ہیں. جی ہم مستحب کو بھائی باب استحباب الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ، باب رفع الايدی فی الدعاء، یہ استحباب سے بھرا ہوا ہے بخاری شریف. اچھا مسجد میں اذان کا جواب لازم نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے، فتح و شان. اچھا اب لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی اذان ہو رہی ہے جواب نہیں دے رہے ہو تو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں. تو اب حدیث کا قرآن حدیث کے ساتھ کام ہے نا، اور جماع اور قیاس کو مناظروں میں تو مانتے ہیں لیکن تقریروں میں مانتے نہیں ہیں. تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ بولو یہاں کیا جواب دیں گے؟ یہاں ان کے پاس جواب نہیں ہے. نماز کے اندر 1 فرض، 2 فرض، 5 فرض بتائیں گے، تعداد قیامت تک نہیں بتا سکتے. اب کون جیتا بولو؟ سوال تو آپ نے بڑے جوش و خروش سے کیا ہے. ہم تعداد بتا سکتے ہیں، یہ ہے بخاری شریف 60 صفحے ہے کتاب الاذان، اس میں اذان کے الفاظ نہیں ہے، کیا کرو گے؟ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، بخاری میں ہے یا نہیں؟ نماز کے 13 فرائض، 14 واجبات، 22 سنت ہے، 18 مفسدات ہے، 54 مستحبات ہے، 54 مکروہات ہے. ثابت کر تو ہم ثابت کر سکتے ہیں اجماع اور قیاس اور قرآن حدیث سب کو ملا کر. آپ کیا کریں گے؟ اس لیے ایک ایک چیز بتاتے ہیں، سارے بتا وہی والی بات ہے کہ ادلہ شریعہ اسلامک پرنسپلز 4 ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سمجھانے کے لیے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ وہ مسائل جو عقیدہ کے مسائل ہے اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے. یہ جو اختلاف ہے ماتریدی اشاعرہ کا وہ فروعی اور لفظی ہے، عقائد کی تشریح کے حوالے سے اختلاف، عقائد میں کسی کی تقلید نہیں. وہ مسائل جو غیر متعارض ہے، بولو واضح ہے، تو اس میں بھی کسی کی تقلید نہیں ہے. وہ مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، جیسے 100 بینٹ میں کتنی زکات ہے اور کتنے فرائض اور کتنے واجبات ہے، اور اگر پتنگ پسو گر جائے تو کیا کریں گے، وہاں تقلید ہوتی ہے. یا اس دلائل میں اختلاف ہے، مثلا امین آہستہ یا اونچی آواز سے خوب سے ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہاں پر ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، امام مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. امام حنیفہ سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ یہی تھا نا، یا اجتہاد تھا یا تقلید تھی، یا اجتہاد تھا یا تقلید تھی. کس طرح؟ حنیفہ کرے جب وہ مجتہد نہیں تھے، بڑے تیز لوگ ہیں، تو وہ کس کی مانتے تھے؟ امام حماد کی مانتے تھے. امام حماد کس کی مانتے تھے؟ امام ابراہیم نخعی اور دیگر علماء کی مانتے تھے. صحابہ کس کی مانتے تھے؟ سوال تو 149 صحابہ ہے، تمام صحابہ 149 کی بات مانتے تھے، اور 149 میں جو بڑے تھے وہ 6 تھے، ان کی بات مانتے تھے، اور اس میں جو بڑے تھے وہ 2 تھے، علی حیدر کرار نامدار عزت دار علمدار، اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سر، مومن کے قدموں کی خاک، وہ ہماری جان اور آن اور شان اور تھان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو علی اور ابن مسعود سے ہماری فقہ حنفی ہے. تو صحابہ کس کے پیچھے چلتے تھے؟ صحابہ کے پیچھے کیوں نہیں جاتے ہو کہ ان کے پیچھے جاتے ہو؟ تو یہ بھی تابعین ہے، انہیں قرآن حدیث اور صحابہ سے ہی لیا ہے نا. صحابہ سے ہم کو ثابت کرو طہارت سے میراث مدون دین، طہارت سے مدون دین، تاکہ اس پر ہم عمل کریں. تو ہم نے تدوین کی، بزرگوں نے کیا کی؟ جی حنیفہ تو غیر مقلد ہے نا جی، ہاں نا، وہ غیر مقلد ہے، مجتہد غیر مقلد ہوتا ہے اور اجتہاد بھی کر سکتا ہے.
تو آپ نہ مجتہد ہے اور نہ مقلد ہے، تو پتہ نہیں آپ کی نہ مجتہد ہے اور 1500 سال ایسا آدمی نہیں ملتا ہے لا یقلد ولا یجتہد. وآخر دعوانا الحمدللہ.